رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گزر جانے کے بعد جب سارے لوگ مسجد نبی میں موجود تھے تو کچھ لوگوں نے آ کر بتایا کہ انصار قبیلے کے لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اپنا نیا لیڈر چوز کرنے والے ہیں۔ یہ سب سننے کے بعد حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدھے اس میٹنگ کی اور بڑھے، جہاں پہ انہوں نے دیکھا کہ مدینے کے کافی لوگ، آف کورس وہ بہت ذمہ دار لوگ تھے، حضرت سعد بن عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ کے ہاتھ پر بیعت دینے والے تھے، کیونکہ سعد بن عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینے کے سب سے بڑے قبیلے خزرج کے سردار تھے اور ان کی امپائر کا کیپٹل مدینہ ہی تھا، اسی لیے وہ سارے لوگ انہی کو نیکسٹ لیڈر سمجھ رہے تھے۔ لیکن اچانک حضرت ابو بکر اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں پر پہنچے اور ان سارے لوگوں کو سمجھانے کی کوشش کی کہ یہ ایک مدینے کی ایک چھوٹی سی سلطنت نہیں ہے، یہ اب پورے عرب کی سلطنت ہے، اور عرب کے لوگ قریش کے علاوہ کسی کو بھی اپنا لیڈر نہیں مانیں گے، کیونکہ قریش کے لوگ اسلام کی سب سے ہولی جگہ مکے کے رہنے والے تھے اور انہی کے پورا عرب بہت زیادہ عزت کیا کرتے تھا۔ ایون رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اسی قبیلے سے تعلق رکھتے تھے، اور ان سب باتوں کا مطلب یہ تھا کہ قریش ہی پورے عرب کو یونائٹ رکھ سکتا ہے، اور وہاں پر کھڑے سارے لوگوں نے اس بات کو ایگری بھی کیا۔ اس کے بعد ان سارے لوگوں نے سعد بن عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بیعت دینا چھوڑ دی، لیکن یہ بحث پھر بھی جاری تھی کہ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کون اتنی بڑی امپائر کو سنبھالے گا۔ پھر ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ ہمیں عمر یا ابو عبیدہ میں سے کسی ایک کو اپنا لیڈر چوز کر لینا چاہیے، لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر بیعت کی اور کہا آپ سے بہتر اس پوسٹ کے لیے کوئی بھی نہیں۔ اور وہاں پر کھڑے سارے لوگوں نے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر بیعت کر لی، اور اس اتنی بڑی امپائر کا خلیفہ مسلمانوں نے ایک چھوٹی سی میٹنگ میں ڈیسائیڈ کر لیا، اور فائنلی حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ 59 ایئرس کی ایج میں مسلمانوں کے پہلے خلیفہ بنے۔ بٹ ویٹ، اس ساری میٹنگ میں ایک شخصیت موجود نہیں تھی، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کیونکہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تدفین میں بزی تھے۔ اور پھر جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس میٹنگ کا پتہ چلا تو انہوں نے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر بیعت نہیں کی، اس بات پر کہ اتنا بڑا فیصلہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کے بنا کیوں لے لیا گیا۔ اس کے کچھ عرصے بعد ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ابھی مسلمان ہوئے تھے، انہوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آ کر کہا کہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قریش کے بہت کمزور قبیلے میں سے ہیں، اگر آپ کہیں تو ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف میں ایک فوج تیار کرتا ہوں۔ لیکن حضرت علی نے ایسا کرنے سے بالکل انکار کر دیا، اور اس واقعے کے کچھ عرصے کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سارے مسلمانوں کے سامنے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر بیعت کر لی۔